الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا توفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هداه هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق بالتحقيق، وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے حضرات، کافی دیر سے آپ مسلسل واعظ و نصیحت، نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ کا کامیاب ہے. کچھ عرض و معروض سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جن حضرات نے بھی جشن غوث الورا سجایا ہے، ایک ایک لمحہ کی جس حضرات نے بھی خدمت کری ہے، پروردگار اس جشن غوث الورا کے صدقے میں سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. آمین. دوستو، یہ معمولی محفل نہیں ہے، بہت بڑی محفل ہے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. اگرچہ کچھ لوگ ضرورت کے مطابق، یا مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اگر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور مجھ سے قبل ابھی آپ نے ایک بہترین جامع اور معنی خطاب سنا. حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت ہمدرد سنیت نباز ملت علامہ مولانا مفتی تنظیف صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی کا جو بیان ہوا، اس کے بعد ضرورت نہیں تھی. ماشاءاللہ بہت جامع بیان آپ نے حضرت کا سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اہل سنت کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے. آمین. اور زیر قیادت یہ اجلاس حضرت علامہ مولانا اشتیاق القادری صاحب کر رہے تھے. پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے. آمین. آمین. اور جتنے حضرات آج ہمارے سامنے ممبر رسول پر تشریف فرما ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں طلبہ کی بھی اور علماء کی بھی. دوستو، بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ اتنے سخت ٹھنڈ کے اندر اور کوہرا آپ دیکھ رہے ہیں. اگر اب تک یہ جے پور سٹی میں پروگرام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں تب لوگوں کی آدھی نیند ہو گئی ہوگی. اللہ کا فضل کافی آنا جانا ہوتا ہے برلی شریف. مجھے معلوم ہے لوگ 3 بجے تک 2:30 بجے تک پروگرام سنتے ہیں. اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. آمین. آپ پروردگار دیکھتے ہیں کہ ہم دوستو پروردگار کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ابھی غالباً ٹائم 1 بج رہا ہے، اور ٹھنڈ کا عالم یہ ہے کہ اگر باہر کسی کو دیکھا جائے کہ ایسی ٹھنڈ کے اندر لوگ جلسہ سننا ہے تو یقینی بات ہے کہ لوگ کہیں گے اب اس جلسے میں وہی بیٹھے ہیں جو حقیقت میں غوث اعظم کے دیوانے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ماشاءاللہ اسلام نظامی صاحب اچھے انداز میں گنگنا رہے تھے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ سردی کا موسم ہے، آواز آگے پیچھے ہو جاتی ہے.
پروردگار ہمارے شعراء کے پڑھنے کو قبول فرمائے. لیکن آئیے زیادہ تحمیدی بات نہ کر کے قابل مبارکباد ہے یہاں کی کمیٹی شاکر صاحب اویس صاحب وغیرہ جتنے بھی لوگوں نے خدمتیں کری ہیں, اور ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ 5واں جلسہ یہ سالانہ ہونے گیا ہے جی. جشن غسل ورا نام ایسا رکھ دیا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو اب تو خود غوث اعظم کی فیضان کی برکت سے ہی چلتا رہے گا الحمدللہ. ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں, کوئی وقت نہیں. جس کا رشتہ اللہ کے ولی سے جڑ جاتا ہے, شروع غلام کرتا ہے, پھر اس کی انتہا اس کا ولی کیا کرتا ہے. بے شک. تو دوستو ذرا بہت خطرناک وقت ہے یہ. پروردگار مجھے حق بولنے, آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اس مبارک جشن غسل ورا کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ذرا ایک بار میرے آنے پر نہیں, میری تھکن پر نہیں, اپنے نبی کے نام پر ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا پورا مجمع بول دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جذبات کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ جلسہ بھی شروع ہوا ہے جی. بے شک. اور مجھے یقین بھی ہے انشاءاللہ عزیز کہ اب اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ. پورا سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ذرا مچل کر بول دو ذرا انشاءاللہ. اور مچل کر بولو نبی کے نام پر یا رسول اللہ. اور مچل کر بولیے یا رسول اللہ. دوستو صرف اجازت ہو تو اب ایسی آوازیں نہیں ہیں, لیکن اصول و برکت کے لیے کیا محبت پر کسی کی قید نہیں ہوتی ہے نہیں. صرف اصول و برکت کے لیے 2 شعر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, صرف 2 شعر میرے برداشت کریں آپ, لیکن آواز نہ دیکھیں, لیکن کلام اس کا ہے جس کو پوری دنیا نے علم کا لوہا مانا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جس کو پوری دنیا نے علم کا سمندر مانا ہے, جس کو پوری دنیا نے علم کا پہاڑ مانا ہے, اس کو پوری دنیا امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے. صرف 2 شعر میں پیش کرا, ملاحظہ فرما لیں. کیوں؟ کیونکہ محفل جو ہم نے سجائی ہے پیران پیر کی محفل ہے, ولیوں کے ولی کی محفل ہے, اس لیے 2 شعر محبت کے ساتھ سماعت کر لیں. اور اگر واقعی محبت ہے تو میرے ساتھ گنگنا لے تاکہ آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا رہے, سننے کا بھی ملتا رہے. دوستو بہت عمدہ کلام ہے, اور جب ولی کا کوئی کلام ہوتا ہے تو یقین جانیے وہ پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی یاد رکھیے اس کے فیض سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. مچل کر پڑھ لو. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں دوستو, سچی عقیدت کی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو. میرا یقین ہے قسم خدا دل کی لو لگا کر پڑھو گے تو غوث اعظم کا فیضان کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. دل کی لو لگا کر کے پڑھیے. اور اتنا عمدہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ, مجھے یقین ہے ایک ایک زبان میرے ساتھ ساتھ گنگنائے گی. کربلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, بے شک. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. بے شک. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت,
فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپریٹر صاحب کا مائک بہت بڑھیا بول رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور پروردگار کامیابی عطا فرمائے۔ بے شک سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہیں کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ ذرا مچل کر غوث پاک کے نام پر بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم ناز کیوں کرتے ہیں غوث اعظم کے اوپر، ہیں کیوں ناز ہوتا ہے ہمیں؟ بڑے بڑے ولیوں نے غوث اعظم کے اوپر ناز کیا، بڑے بڑے ولی بولے واہ غوث کیا مرتبہ ہے، واہ غوث اعظم کیا اللہ نے شان بنائی ہے تمہاری۔ اور ہم جہاں جاتے ہیں وہیں ماشاءاللہ اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، ولیوں کی شان کی عظمت کے پرچم لہراتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ دے گا یا کوئی نقصان پہنچا دے گا؟ آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس کا رشتہ ولیوں کے ولی سے جڑ جائے، جس کا رشتہ غوث اعظم سے جڑ جائے، کیا دبے جس پہ ہی مایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہی مایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہی مایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ہمیں تو حشر کے میدان میں بھی یقین ہے غوث اعظم سے کیا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بے شک حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آخری شعر محبتوں کے حوالے دوستو، کیا اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے کہ واہ غوث اعظم تیری شان، اللہ تجھ کو راضی کرے پروردگار ہے کہ غوث اعظم جب عبادت کریں اور بھوکے ہو جائیں تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ مچل کر ذرا ایک بار نبی کے نام پر بول دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب ذرا آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، میں آپ سے بولوں گا بھی نہیں کہ آپ کوئی نعرہ لگائیں یا کوئی بار بار ادھر جھانکیں ادھر کریں، انشاءاللہ وہ صرف مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے، ایمانداری کے ساتھ۔ دوستو اللہ کی ذات سے مجھے پورا یقین ہے، اگر آپ نے میری بات کو سن لی اور میں نے آپ تک اپنے زبان سے اللہ کی اور رسول پاک کی بات کو پہنچا دیا تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ دوستو بڑی بے شک عظیم الشان یہ محفل ہے اور بہت اہم وقت یہ چل رہا ہے میرے دوستو، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، اور ٹائم بہت قریب آ چکا ہے 1 بجنے کے۔ دوستو الحمدللہ یہ محفل کو آپ نے سجایا، اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، اس اعجاز نگر کو خوش و آباد رکھے۔ پہلی بار آپ کے دیار میں آیا ہوں، لیکن آئیے آپ توجہ کے ساتھ بالکل ذہن میری طرف رکھیں اور آئیے اصول و برکت کے لیے عشق و محبت کے امام، سنیت کے تاجدار، قاطع بدعت، چشمہ رشد و ہدایت، اہل سنت کی جان، حق کی پہچان، سنیت کی جان، اور امام کیسے امام جس کو پوری دنیا کہے عشق و محبت کے امام، امام احمد رضا
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے زمانے کو کہا اور جھوم کر کے پیغام سنایا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے کالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے کالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر والا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اس سے پہلے کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو لے کر کے چلوں، فقیر تھوڑا تیز بولنے کا عادی ہے، ذہن ادھر سے ادھر نہ جائے ورنہ آپ کو یاد رکھیے پچھتانا پڑے گا کہیں بات نکل نہ جائے۔ آئیے سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ تک چند باتیں پہنچا جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اے پیارے نبی کے نعرے لگانے والے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو آپ بار بار درود پاک پڑھتے ہیں، درود کا ورد کرتے ہیں، فقیر دو جملوں کے اندر بات کو کہنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اس کا مرتبہ اللہ نے کیا بنایا؟ مومن پڑھتا ضرور ہے درود لیکن سمجھ نہیں پاتا، وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، مراتب کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن آئیے حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آئی، آنے کے بعد عرض کرنے لگی، اے حسن بصری میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، اے حسن بصری میری جوان بچی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حسن بصری نے کہا بولو کیا بات ہے؟ عورت نے عرض کیا، خاتون نے عرض کیا، اے حسن بصری میری جوان بچی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میری جوان بچی دنیا سے جا چکی ہے، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجیے تاکہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ حسن بصری نے اتنا سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ یہ پڑھ لیا کرو تمہیں تمہاری بچی کی زیارت ہو جائے گی۔ اب وہ خاتون گھر کو آئی، آنے کے بعد اس نے اس عمل کو کیا، کرنے کے بعد اب دیکھتی کیا ہے کہ اللہ اکبر، جیسے اس جوان بچی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، آگ کا لباس پروردگار نے اس کی بیٹی کو اڑا دیا ہے، اللہ اکبر، اس کو جہنم کی آگ لے اپنے اندر لے رہی ہے۔ اور جیسے ہی خاتون نے اس بیٹی کو دیکھا کہ آگ کا لباس پہنے ہوئے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میری جوان بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے میری ماں اور بہنوں، گھر میں رہنے والی عورتوں اور میری پردنشین ماں اور بہنوں، اگر میری آواز سن رہی ہو تو آؤ، اور اس کے اندر آج زمانہ کہاں جا رہا ہے، آج یہ فتنوں کا دور کہاں لے جا رہا ہے، آج یہ نیٹ کی دنیا، واٹس ایپ کی دنیا، فیس بک کی دنیا تمہیں کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ فقیر ڈنڈے کی چوٹ پر تمہیں پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہے۔ اب آؤ کہ وہ عورت اللہ کو دیکھ کر کے حیران ہو گئی، میری بیٹی کو یہ عذاب کیسا ہو رہا ہے، میری بیٹی پہ یہ آگ کا لبادہ کیسا اڑ گیا ہے، اللہ اکبر، جاتی ہے توڑی توڑی حسن بصری کی بارگاہ کے اندر، حسن بصری کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہے، اے حسن بصری میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا کیا دیکھا؟ کہا آگ کا لباس اس کے اوپر ہے، اللہ اکبر، عرض کرتی ہے حضور یہ کیا ہو گیا؟ حسن بصری نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد دیکھا تو اللہ اکبر، اب آگ کا لباس نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر اس کی بیٹی جنت کے اندر ٹہل رہی ہے۔ حسن بصری نے کہا تو نے آگ کا لباس کیس میں دیکھا ہے، آگ کے لباس میں کیسے دیکھ لیا ہے؟ حسن بصری سے عرض کرنے لگی حضور میں نے آگ کے لباس میں دیکھا تھا۔ حسن بصری فرماتے ہیں ایک خاتون میں نے تیری بیٹی کو جنت کے اندر دیکھا ہے، بولے پھر دیکھتا ہو، اللہ اکبر، معلوم کرتا ہو یہ ماجرا کیا ہے۔ حسن بصری نے آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد اس خاتون کی بیٹی سے فرمایا ایک خاتون کی بیٹی تیری ماں نے تجھے دیکھا تو آگ کا لباس تیرے اوپر تھا، اور جب میں نے تجھے دیکھا تو تو جنت کے اندر کیا دیکھی ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ جب بیٹی سے اتنا کہا حسن بصری نے تو بیٹی نے جھوم کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے حسن بصری معاملہ کچھ اور نہیں ہے، قبرستان سے ایک دیوانہ جا رہا تھا، قبرستان سے نبی کا بتوالا جا رہا تھا، قبرستان سے نبی کا غلام جا رہا تھا، جب اس غلام نے قبرستان پہ قدم رکھا تو قبرستان میں جا کر کے اس نے ہمارے آقا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، اور ایک مرتبہ جب اس نے درود پڑھا تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے اعلان کر دیا ایک درود کے صدقے میں نے قبرستان کے 500 مردوں کی مغفرت فرما دی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ جاوید احمد صاحب قبلہ اعجاز نگر. پچھم ایشیا حسن بصری قبرستان سے یہ تو دیوانہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ دودھ پڑا تو مولا نے 500 کی مغفرت فرما دی ہے. اب مجھے اجازت تو کہنے کی، ایک مرتبہ نبی کے دیوانے نے درود پڑا تو 500 مرتبہ مغفرت ہو گئی. اب وہ دیوانے جو راتوں دن نبی کی بارگاہ میں درود پڑے تو ہمارا یقین ہے اللہ اس کے سچے میں جنت عطا فرما دے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے امام احمد رضا خان بولا، اور وہ کون جو دنیا کو پیغام سنا رہا تھا وہی امام احمد رضا خان بولا، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. بے شک سبحان اللہ. ہدایت میں لاکھوں سبحان سلام. اللہ. بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باطل فرقے طرح طرح کی آوازیں ہیں، کبھی دیوبندی وہابی نسلیوں کی آوازیں جو سنیوں کو بے چین کرتی ہیں، کبھی یہ فتنہ کبھی وہ فتنہ، کبھی یہ فتنہ کبھی وہ فتنہ. سننے سیدھے سادھی بیچارے سوچتے ہیں حضور کیا بات ہے، اب یہ نیا فتنہ، یہ پھر نیا فتنہ. تو بتانے جاتا ہے فقیر کہ سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والے لوگ ہو، اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑی طرف بڑی اپنے وقت کا آیا، بڑی بڑی اللہ نے شان بنائی، لیکن اس سے پہلے وہ دیوبندی وہابی نجدی جو سلاموں کے اوپر فتنے نکالتے ہیں. میں کچھ پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں تقریر کے اندر، جو آج کے دور حاضر میں جس کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ ولی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر. ارے لوگوں نے ولی تو چھوڑو، معاذ اللہ نبی کو نہ چھوڑو. معاذ اللہ. کیسا داریت سے مسلمان بن گیا، اپنے آپ کو نمازی کہنے والے، حاجی کہنے والے، قاضی کہنے والے، تو کہے معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. معاذ اللہ رب العالمین. تو کہے نبی پہ سلام پڑھنا شرک، ولیوں کی فاتحہ بدعت، ہادی دینا شرک، شرک بدعت، بدعت شرک بدعت. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول میں آپ کو سنا دوں اس سے پہلے کہ میں سلام کی بات کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک غلام آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا اے عمر، نبی انتقال کر گئے، نبی انتقال کر گئے. بس یہ جملہ کہا تھا. کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضرت عمر. وہ عمر جو ایک کوتڑی کا لباس پہن کر 20 گاؤں کے اوپر حکومت نہ کرتا تھا، 50-60 قصبوں کے اوپر حکومت نہ کرتا تھا. تاریخ کا مطالعہ کرو مسلمانوں، وہ عمر ایک کوتڑی کا لباس پہن کر 133 ملکوں کے اوپر حکومت. بے شک بے شک سبحان اللہ. 133 ملکوں پر حکومت کرنے والا عمر. جب عمر سے معلوم کیا تھا اے عمر تجھے یہ رتبہ کیسا ملا، اے عمر تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، اے عمر تیری شان بلند کیسے ہو گئی، اے عمر تو محمد کو قتل کرنے آیا تھا، اے عمر تو کیا بن گیا، اے عمر تیرے مراتب کتنے بلند ہو گئے، اے عمر تیری دنیا کے اوپر حکومت ہو گئی، ملک تیرے قبضے میں ہو گئے، اے عمر تجھے یہ مل کیسے گیا. ذمہ دار نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو، تو خدا کی قسم عمر کا جواب دل کی تختی کے اوپر لکھ کر لے جاؤ. جاوید رضا ڈنڈے کی چوٹ پر دے کر جانا چاہتا ہے. جب آج کا مسلمان کہتا ہے ترقی نہیں، غلبہ نہیں، کامیابی نہیں، تو عمر کا قول کو سنو. جب عمر سے معلوم کیا اے عمر آج تجھے ترقی کیسے ملی، غلبہ کیسے ملا، حکومت کیسے ملی، تو عمر نے کہا تھا جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. بے شک سبحان اللہ بے شک. اور جبھی تو امام احمد کو بولے وہ 10 جن کو جنت کا ملتا ملا،
اس مبارک جناب پہ لاکھوں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے مبارک شک جناب پہ لاکھوں سلام. بے شک. جب عمر کے پاس میں شخص آیا آ کر کے عرض کرنے لگا حضور نبی تو انتقال کر چکے. حضرت عمر نے اس شخص کو دیکھا, بولے کیا کہا؟ بولے نبی تو انتقال کر چکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکال کر کے فرمایا اے شخص تو کیا کہتا ہے نبی انتقال کر گئے؟ یہ حضرت عمر کا قول ہے. بولے نادان سن, اگر آج کے بعد کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرا نبی انتقال کر دیا تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. نادان, میرے محمد تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے بولے تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. لوگ باتیں کر رہے ہیں زندہ مردہ کی, ابھی یہ اسی سے باہر نہیں آ رہا ہے. یہ شرک ہے, وہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, وہ شرک ہے. یہ تو حضرت عمر کا ایمان تھا کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. اور جو عمر کا عقیدہ تھا وہی ہم سنی اعجاز نگر والوں کا. جی بے شک. اب فیصلہ دنیا خود کرے. اے وہابیوں, تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک اور حضرت عمر کا عقیدہ ہمیں بے مبارک. شک بے شک. جی دوستو سنو, فتوے لگانے والوں, جب بات آ گئی ہے زندہ اور مردہ کی تو اور سن لو. ہمارے پیارے آقا علیہ علماء اکرام کی توجہ دعاؤں سے نواز دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. جب نبی کا وصال ہو گیا تو آپ نے کیا قرآن کو پڑھا؟ آپ مفتی تنظیم صاحب سے آ کر کے معلوم کریں گے حضور اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر جائے اور اس کی دولت موجود ہو تو وہ دولت کس میں بٹے گی؟ 2 لڑکے ہیں, 1 لڑکی ہے. تو حضرت فرمائیں گے ہاں 2 لڑکوں کو بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا اور بیٹی کو بھی اس کا مال دیا جائے گا. اللہ اکبر. قرآن کا فیصلہ ہے اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ مر جائے اور اگر دولت بچی ہو, 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. 4 بیٹے ہیں 4 بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. 2 بیٹی ہیں 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اگر بیٹی نہ ہو, اولاد نہ ہو تو دوستو بیوی کو دے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ اولاد بچی ہوئی جو اس کے وارث ہے اس کو عطا کر دیا جائے. اب سنو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. میرے آقا دنیا سے پوچھ کر گئے, مال غنیمت رسول پاک کا موجود تھا. اب آؤ تاریخ کی روشنی کے اندر, حدیث کی روشنی کے اندر آ کر کے معلوم کرو یا رسول اللہ آپ کا جو مال غنیمت تھا وہ کس کو بٹا؟ امام حسین موجود تھا, امام حسن موجود تھا, اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی, حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھی, حضرت علی موجود تھے. یا رسول اللہ آپ کا مال آپ چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے نبی دنیا سے کوچ کر گیا, ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. اب مال غنیمت جو ہے نبی کا وہ کس کو بٹا؟ صحابہ اکرام سے ہم نے معلوم کیا اے نبی کے عاشقوں وہ مال کس کو تقسیم کیا تم ہے؟ کیا امام حسین کو مال ملا تو صحابہ کہیں گے حسین کو مال نہ دیا. کیا امام حسن کو بچا ہوا مال نبی کا دیا تو صحابہ کہیں گے نبی کا مال تقسیم نہ کیا. کیا فاطمہ کو بیٹی کو نبی کا مال ملا تو صحابہ کہیں گے فاطمہ کو نہ ملا. کیا عائشہ کو ملا؟ بولے کہیں گے نہیں عائشہ صدیقہ کو بھی نہ ملا. ہم کہیں گے حضرت علی کو ملا. بولے نہیں نہیں علی کو بھی نہ ملا. ہم نے کہا اے نبی کے عاشقوں آپ نے رسول کے مال کی تقسیم کیوں نہ کری؟ رسول پاک کے مال کو کیوں نہ بانٹا؟ آپ کے مال کو آپ کے وارث موجود تھے, امام حسین موجود تھے, امام حسن موجود تھے, حضرت فاطمہ موجود تھی, مال کو تقسیم کیوں نہ کرا؟ قرآن تو کہتا ہے اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر جائے تو اس کی اولاد موجود ہو اس کا مال اس میں تقسیم کر دو, اس کا مال اس میں بانٹ دو. اے صحابہ جب نبی کے وارث موجود تھے, جب نبی کی آل موجود تھی, تم نے ان کا مال تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ بولا, مچل کر بولو یا رسول اللہ. اب صحابہ اکرام کا عقیدہ بولا کہ خدا کی قسم ارے مال تقسیم مرے ہوئے کا کیا جاتا ہے, ہمارا نبی تو زندہ تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. حضرت علامہ جاوید صاحب قبلہ
مال جو تقسیم ہوتا ہے وہ مرو وہ کا ہوتا ہے. قرآن سے آ کر کے معلوم کرو گے, قرآن کہے گا کسی کا باپ مر جائے اس کا مال تقسیم کرو. ارے جب ہمارا نبی مرا ہی نہیں تو پھر مال تقسیم کیوں کیا جائے گا؟ ہمارے محمد تو کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. اب ذرا بریلی کے تاجدار کا عقیدہ پھر سن لو. اہل سنن کا یہی عقیدہ ہے بلدا, جو ان کو مردہ کہے وہ مردہ ہے بلدا, اور منافق جہنم کا کندا ہے بلدا. ارے تو زندہ ہے بلدا, تو زندہ ہے بلدا, میری چشم عالم سے بے شک حق ہے. سبحان اللہ. دوستو لوگ زندہ مردہ کی باتیں کر رہے ہیں جی, اور انہی کے مولوی کی بتا دوں میں آپ کو. کتاب کا نام سن لو, واز الباقی. واز الباقی کے اندر ان کا مولوی, وہابیوں کا مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جب نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو ایک ان کے مرید تھے, کتاب کا نام واز الباقی, لکھنے والا وہابیوں کا خود مولوی لکھتا ہے جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وصال ہوا تو جب وصال ہو گیا تو ایک مرید آیا, آپ کا قصیدہ لکھنے لگا. قصیدہ لکھتے لکھتے کیا کہنے لگا کہ جب حضرت کے جنازے کی نماز ہوگی اس وقت میں اس کو سناؤں گا. یہ لکھتے کون ہیں؟ وہابیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی. جب آپ کے جنازے کی نماز تیار ہوئی, کس کی؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی. وہ مرید جو قصیدہ لکھ کر کے آیا تھا جنازے کے قریب آیا, جنازے کے قریب آیا. اب جنازے کی نماز ہونے لگی تو بولے رکو میں قصیدہ پڑھ کے سنا دوں. جیسے ہی مرید نے قصیدہ پڑھ کے سنایا اور جیسے ہی قصیدے کو شروع کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے ادھر مرید نے قصیدہ شروع کیا, ادھر نظام الدین اولیاء نے کفن میں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب فیصلہ کر تیرے مولوی سے کہ نظام الدین زندہ یا مردہ؟ زندہ. نادان, مولوی تیرا کہے زندہ, مرید کہے مردہ. پہلے تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ولی زندہ یا مردہ. میرے دوستو ہمارا تو ایمان قلبی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. اور جب بات آ گئی ہے زندہ کی, تھوڑی سی بات طویل ہو رہی ہے زندہ کے تعلق سے, آخری بات اور میں آپ کو بتا جاؤں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا آپ کو قبر میں اتارا گیا. امام غزالی کو جب قبر میں اتارا تو لکھنے والے کون ہیں بتا دوں میں آپ کو اس عبارت کو. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو محدثین کے امام ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی کون ہے وہ بتا دوں آپ کو. علماء اکرام کے قدموں کو بوسہ دے کر جملہ پہنچانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے ذرا مچل کر بول دیں یا رسول اللہ. امام جلال الدین نے لکھا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور اس سے پہلے سن لو امام جلال الدین کون ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ وہ ہیں جن کو حالت بیداری میں ہمارے آقا کا 75 مرتبہ دیدار ہوا. سبحان اللہ, بے شک. سبحان اللہ, بے شک. امام جلال الدین سیوطی یہ ہے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کس کے بارے میں؟ امام غزالی کے بارے میں. جب امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا, جب آپ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا, جب مرید گئے قبر میں اتارنے کے لیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ امام غزالی قبر کے اندر مسکرا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ ہم نے نہیں لکھا, جس کو دنیا نے امام جلال الدین کہا اس نے لکھا. لکھتے ہیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. مریدین تعجب کرنے لگے کہیں شیخ کا وصال ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. جی ہم تعجب کرنے لگے, بولے کہیں امام غزالی کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا. اب مریدوں نے قریب ہوئے, دیکھا کہ نہیں حضور کا وصال تو ہو گیا, لیکن امام غزالی مسکرا رہے ہیں. ایک سے رہا نہ گیا, مرید نے کہا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں, آپ کا تو وصال ہو گیا. امام غزالی نے جواب دیا اے میرے مریدوں سنو, اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے بدل کر دوسری جگہ میں آ جایا کرتا. سبحان اللہ, بے شک. حق ہے. جی جی, بے شک. ارے میں کہتا ہوں میرے دوستو, جب نظام الدین اپنی قبر میں سندھا, امام غزالی اپنی قبر میں سندھا, غریب نواز اپنی قبر میں سندھا. ارے جب ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی شان کا بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ تو ولیوں کی طاقت. جی جی, بے شک. لوگ نبی کی باتیں کر رہے ہیں. ملت اسلامیہ بات پوری اس پر چلی جائے گی, لیکن جشن غسل ورا میں آنے والوں سن لو. اور آخری بات سلام کے تعلق سے,
فقیر کا یہ عقیدہ ہے اگر اپنی پیدائش کو کوئی سمجھ لے تو پوری اپنی عمر بھر تک سلام پڑھتا رہے گا۔ آپ کہیں گے حضور پیدائش میں ایسی کون سی خاص بات آ گئی؟ دنیا کے اندر تو سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کا معاملہ جب آدمی غور کرتا ہے، جب اس کے سمجھ میں آتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے زمین پر اتارا، خطائی اجتہادی کی بنا پر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، بار بار گڑ گڑاتے تھے، آپ نے سنا لیکن نقطے کے اوپر نوٹ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے تھے مولا میری توبہ کو قبول فرما لے، پروردگار میری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، بار بار روتے۔ اور آپ جانتے ہیں آدم کتنا روئے ہیں، کتنا روئے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، حضرت آدم بار بار گڑ گڑاتے، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا تقبل منی فی حق محمد النبی کی آخری زمان، اے مولا میری دعا کو تو محمد کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ تو پروردگار عالم ہے، آدم کی توبہ تو قبول فرمائی نبی کے وسیلے سے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم میں تیری توبہ تو قبول کر لوں گا، لیکن مجھے اتنا بتا دے تجھے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہو گئی؟ ذرا مچل کر کے بول دو یا رسول اللہ۔ بولے اے آدم تیری توبہ تو میں قبول کر لوں گا، لیکن مجھے اتنا تو بتا دے تجھے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہو گئی؟ حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار جب تو نے مجھے جنت کے اندر اتارا تھا، جب میں جنت کے اندر گیا تھا تو عرش کی پنڈلیوں کے اوپر، عرش کے ایک ایک پائی کے اوپر، جنت کے محل کے ایک ایک دروازے کے اوپر اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے کے اوپر مولا میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جنت کے درخت کے پتے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا، جنت کے محل کے دروازے کے اوپر پروردگار تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا، عرش کی پنڈلیوں کے اوپر مولا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا، یا اللہ عرش کے پائے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا۔ اے پروردگار میں اسی وقت سمجھ گیا تھا آج میری توبہ اگر قبول ہوگی تو محمد کے نام کے صدقے میں قبول ہوگی، محمد کے نام کے صدقے میں قبول ہوگی۔ اب جب اتنا ہو گیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ وہابی دیوبندی نجدی چکرالوی فلا 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 جو کہتے ہیں سلام پڑھنا شرک بدعت بدعت شرک، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں پھٹی سر آدمی تیری پیدائش کو تو دیکھ لے گا تو زندگی بھر جاوید رضا کا چیلنج ہے عمر بھر تک کہلا کیا صلاۃ و سلام نبی کی بارگاہ میں پڑھتا رہے گا۔ بولے آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا سنو، اللہ نے جب اتنا سنا آدم کی بات کو تو پروردگار نے فرمایا اے آدم اب یہاں تک تو بات ہو گئی ہے تو اب آؤ اب ہم تمہارا نکاح حضرت حوا سے کرنا چاہتے ہیں۔ آدم نے کہا مولا میرا نکاح حضرت حوا سے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں اے آدم ہم تیرا نکاح حضرت حوا سے کریں گے۔ جب اتنی بات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے نکاح کرنا منظور ہے، میں تیرا میں حضرت حوا سے نکاح کر لوں گا، لیکن اے پاک پروردگار میں نکاح کرنے سے پہلے مہر کیا ہوگا؟ اس کا مہر کیا بنے گا؟ آج دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، مہر بنایا جاتا ہے، مہر کو لکھا جاتا ہے، لیکن آدم کا کیا مہر تھا؟ کیا پورے وہابی بھول گئے؟ آدم کا مہر کیا تھا؟ سارے نجدی بھول گئے؟ آدم کا مہر کیا تھا؟ کیا سارے دیوبندی بھول گئے؟ آدم کا مہر کیا تھا؟ کیا سارے چکرالوی بھول گئے؟ آؤ غیر مقلدوں دیوبندیوں کہ وہابیوں آدم کا مہر کیا تھا؟ حضرت آدم نے عرض کیا اے مولا میرا مہر کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا اے آدم ارے 11 مرتبہ تو اور 11 مرتبہ حوا دونوں مل کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب مجھے کہہ لینے دو اور اجازت دو جب آدم کا مہر بنا درود و سلام تو حوا سے نکاح ہوا۔ اب جب حضرت حوا سے نکاح ہوا درود و سلام مہر بنا تو انسان کی پیدائش ہوئی۔ اگر یہ درود و سلام مہر نہ بنتا تو دنیا میں انسان کی پیدائش بھی نہ ہوتی۔ معلوم ہوا دنیا میں انسان آیا ہے تو درود و سلام کے صدقے میں تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ ہم پیدا کیسے ہوئے، آئے کیسے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے دوستو بس آخری حدیث آقا کی سنا کر میں جشن غوث الورا پہ آتا ہوں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر میرے پیارے آقا
جنگ کے موقع پر تھے، جنگ کے فتح کیا، جنگ کو فتح کرنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے کیا دیکھا؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مسلم شریف کی حدیث توجہ کرو، دل لگاؤ، مسل کر بولو یا رسول اللہ، اور مسل کر بولو یا رسول اللہ. نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگ؟ ختم کر دے بتائیے. مسلم شریف کی حدیث سنیے، آقا جنگ کے موقع کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں. جی سبحان اللہ. نبی نماز کی حالت میں مسکرانے لگے. ہمارے پیارے آقا نے نماز کو پورا کیا. پورا کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت کے اندر مسکرا رہے تھے. یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا کوئی اور بات تھی؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پیارے آقا آپ نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے. تو پیارے مصطفیٰ نے کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ فرمائیے. بولے جب میں جنگ کر رہا تھا تو اللہ نے جبریل کو حکم کیا کہ جبریل جاؤ، اسلام کے دشمنوں سے میرے مصطفیٰ کی جنگ ہو رہی ہے، ذرا زمین پہ تشریف لے جاؤ. میرے مصطفیٰ کی جنگ اسلام کے دشمنوں سے ہو رہی ہے، ذرا زمین پر تشریف لے جاؤ. جبریل فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لے آئے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ نے مجھے جنگ میں فتح یابی عطا فرما دی. اب جاننا چاہتے ہو میں ہنسا کیوں، مسکرایا کیوں؟ جبریل اپنا کام کر کے پورا جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب جبریل لوٹ کر کے سدرہ پر آ رہے تھے اللہ کی طرف، سدرہ پر جا رہے تھے اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا جبریل کہاں آ رہے ہو؟ سدرہ پر آنے سے پہلے بات تو سن لو. جبریل امین نے کہا پروردگار تیرا محبوب تو جنگ کو فتح حاصل کر چکا ہے، تیرا پیارا نبی تو جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر چکا ہے، اب میرا کیا کام ہے؟ اے پاک پروردگار جنگ میں فتح حاصل ہو چکی ہے. اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا اے جبریل، ارے گیا تھا فرش پر میری مرضی سے اور آئے گا عرش پر مصطفیٰ کی مرضی سے. سبحان اللہ. بے شک مصطفیٰ کی مرضی سے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا. اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک نبی نے کہا میرے صحابوں، بے شک اے میرے صحابیوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جبریل دوبارہ لوٹ کر سے میرے سے اجازت لینے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جبریل لوٹ کر میرے پاس اجازت لینے آ رہے ہیں. اے عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ذرا میں تو کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ پر آپ نے مفتی تنظیف صاحب کی بہترین تقریر سنی. فقیر تمہیں بہت مختصر وقت کے اندر بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہے. کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس پر ساری ولایت ناز کر رہی تھی، سارے ولی ناز کر رہے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چند کرامت سن کر کے ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک اپنی بات کو. سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ خدا کی قسم جب باز کرنے کھڑا ہوتا، تقریر کرنے کھڑا ہوتا، تاریخ کا مطالعہ کرو، جب غوث اعظم تقریر کرتے تو دنیا کے جتنے ولی موجود تھے سارے ولی کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم تقریر کرتے تو ہم جہاں جہاں ہوتے غوث اعظم کی تقریر کو ہم سماعت کرتے. سبحان اللہ. بے شک. اور جب غوث اعظم کی تقریر ہوتی تو ایک ایک ولی جہاں جہاں ہوتا وہاں وہاں خاموش ہو جاتا. اللہ اکبر اور کہتا کہ سب لوگ خاموش ہو جاؤ، اب بغداد کے تاجدار کی تقریر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. ایک عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ کون ہے غوث اعظم؟ کون ہے بغداد کے تاجدار؟ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپنے کا عالم یہ ہے، جوانی کی بات تو بہت دور کی ہے. کبھی آپ نے نہ سوچا، تاریخ کا مطالعہ نہ کیا. غوث اعظم جب چھپتے تھے تو گھر کے اندر نہیں چھپتے تھے بلکہ سورج میں چلا جایا کرتے تھے. بچپنے کے اندر جب چھپنا ہوتا تو آپ کیا سورج کے اندر جا کر کے چھپ جاتے. ایک فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک غوث اعظم آپ سورج کے اندر چھپ رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن مار ہے غوث
आजम तेरी निगाहों को सलाम, तेरी निगाहों को सलाम, क्योंकि गौसे आजम की विलायत की नजर देख रही थी, निगाहें विलायत देख रही थी कि आने वाला जमाना वहाबियों को आ रहा है, आने वाला जमाना देवबंदियों को आ रहा है, आने वाला जमाना नजदियों को आ रहा है। वो नजदी और वहाबी जो कह रहे थे नबी तो माज़अल्लाह हमारी तरह है, नबी के दो हाथ हैं हमारे दो हाथ हैं, नबी के दो पैर हैं हमारे दो पैर हैं, नबी की दो आंखें हमारी दो आंखें, हम तो नबी की तरह हो गए। जावेद रज़ा कहता है नादान देवबंदी वहाबी नजदीक, अरे नबी की तरह तो बाद में होना, पहले गौसे आजम की तरह तो होके दिखा। कौन है गौसे आजम? गौसे आजम की बात के अंदर दोजानू होकर के हमने अर्ज किया, ए गौसे आजम आप सूरज के अंदर क्यों छुपते थे? आप सूरज के अंदर छुपने का मामला क्या था? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह विलायत का मामला देखो। गौसे आजम जानते थे आने वाला जमाना वो आ रहा है कि दुनिया का इंसान जब जमाने में आएगा तो चांद पर जाकर के सैर करेगा, चांद पर दुनिया को बसाएगा, चांद का दीदार करके आएगा, चांद के चक्कर लगा करके आएगा और दुनिया वालों से आकर के कहेगा मैं तो चांद के चक्कर लगा करके आया हूं। कभी औरत चांद पर जाएगी, कभी मर्द चांद पर जाएगा और दुनिया वालों को ताज्जुब होगा कि मैं तो चांद पर होकर के आया हूं। दुनिया के इंसान ताज्जुब करेंगे, दुनिया की औरतें ताज्जुब करेंगी कि औरत चांद के ऊपर होकर के आ गई, मर्द चांद के ऊपर होकर के आ गया। बारे गौसे आजम तेरी निगाहों का कमाल, बारे गौसे आजम तेरी विलायत की नजर को सलाम। गौसे आजम ने बता दिया मुझे बगदाद का गौसे आजम कहते हैं, मुझे मालूम था कि चांद पर औरत चली जाएगी, चांद पर मर्द चला जाएगा, इसलिए मैं चांद में नहीं छुपा बल्कि मैं सूरज में छुपा ताकि दुनिया जमाना जान ले कयामत तक किसी की ताकत न होगी जो सूरज के अंदर छुप करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई माशाअल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं अब क़यामत तक किसी की हिम्मत न होगी। इसे बगदाद का ताजदार कहते हैं जो सूरज में छुप जाता है, इसलिए कि क़यामत तक लोग चांद में तो जा सकते हैं लेकिन सूरज में कोई नहीं आएगा। अब जवाब मिल गया, अरे नादान देवबंदी वहाबी, जब तू गौसे आजम की तरह ना हो सका तो मुस्तफा की तरह कैसे हो जाए? बेशक बेशक बेशक। हे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह मुर्दा कहने वालों, गौसे आजम को मिट्टी का ढेर कहने वालों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं गौसे आजम कौन है। और उससे पहले एक बात और बता जाऊं, मसले को हल कर जाऊं। माशाअल्लाह मुफ्ती तंजीर साहब ने बड़ा अच्छी आपकी सही तकरीर पेश करी आपके सामने कि दोस्तों हम करामतें बहुत सुन जाते हैं लेकिन नमाजों की पाबंदियां छोड़ देते हैं, नमाज को जमात से छोड़ देते हैं। दोस्तों याद रखो, जहां हम औलिया इकराम की करामतें सुनते हैं, मैं एक वाकया ऐसा पेश करूंगा इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अगर वाकई नबी के दीवाने हो और शरीयत की पाबंदी करना जानते हो तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कभी कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। मेरे दोस्तों क्यों? क्योंकि नमाज के बारे में भी मुफ्ती तंजीब साहब कहकर के जा रहे थे। और दोस्तों अहले सुन्नत की शान भी यही है कि मेरे दोस्तों जिनकी नमाजें नहीं वो सजदे कर रहे हैं और जिनकी नमाजें हैं वो नमाजों से दूर हो रहे हैं। ये उलमा इकराम आज बैठे हुए हैं, पूछो इनसे, तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों और पहचानो नमाज की अहमियत क्या है। एक बूढ़ी मां मदीने की गलियों में निकली, मेरे दोस्त को दिल की तख्ती पर लिख लो इस बात को, क्या है नमाज, तफसील में जाना नहीं चाहता। एक बूढ़ी मां मदीने में तेल का कटोरा लेकर के निकली है। गुर्बत का आलम यह है कि पैरों में चप्पल भी नहीं, गुर्बत का आलम यह कि पैरों में चप्पल नहीं और बूढ़ी मां की आंखों की रोशनी भी खत्म है। चलती जा रही है मदीने की गलियों के अंदर, कदम को आगे बढ़ा दिया, चलती जा रही है मदीने की गलियों में। सूरज गुरूब होने को तैयार है, मगरिब का वक्त करीब है, बूढ़ी औरत चल रही है, हाथ में तेल का कटोरा है। जैसे सूरज गुरूब हुआ, आंखों की रोशनी कम होने की बिना पर पत्थर की ठोकर लगी, तेल का प्यारा बूढ़ी मां से जमीन पर गिरा। जैसे ही तेल का प्यारा जमीन पर गिरा तो जमीन ने बूढ़ी मां के कटोरे के तेल को चूस लिया, जमीन ने तेल को चूस लिया। बूढ़ी मां रोने लगी, या अल्लाह मेरा तेल जमीन ने चूस लिया। दिल पर हाथ रखो, फैसला करो मुसलमानों, क्या जमीन के ऊपर तेल गिर जाए तो क्या जमीन तेल दे सकती है दोबारा?
बूढ़ी मां की आंखों में आंसू, अश्बार, और चीख करके कहने लगी, कहां है अपने वक्त का उमर? हजरत उमर सामने आए, उमर सामने आए, आकर के कहने लगी, ए उमर, तुम हो नबी के खलीफा दो? बोले हाँ मैं हूं। बोले तुम हो उमर, तुम्हें उमर कहा जाता? बोले हाँ मुझे उमर कहा जाता है। बोले उमर, तुम मदद करते हो गरीबों की? बोले हाँ मैं मदद करता हूं गरीबों की। बोले उमर, मेरा तेल जमीन ने चूस लिया है, मेरा तेल जमीन चूस गई, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, गुर्बत का आलम यह है, मेरी आंखों की रोशनी खत्म है। ए उमर, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। उमर ने जब इतना सुना तो मेरे दोस्तों अपने नबी के नाम पर बोल दो या रसूल अल्लाह, और बकर कर बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों सुनो नमाज की अहमियत क्या है। जब बूढ़ी मां ने इतना कहा, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया, मेरा कटोरा जमीन पर गिरा, तेल जमीन के ऊपर गिर गया, जमीन पी गई मेरे तेल को, जमीन के कलेजे ने मेरे तेल को पी लिया। हजरत उमर का जुमला था, और अल्लाह अकबर कितना कीमती जुमला था। हजरत उमर ने कहा, ए जमीन, बूढ़ी मां का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जुमला सुनिए, हज़रत उमर का ईमान देखिए मेरे दोस्तों, इससे पढ़कर के कीमती जुमला क्या होगा। उलमा इकराम से पूछो आकर के फजीलतें, ये हमारे सर के ताज आपको बताएंगे। हज़रत उमर ने कहा, क्या पुख्ता ईमान था हज़रत उमर का। एक जमीन, बूढ़ी मां का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर बेनमाजी को दफन कर दो। क्यों? क्योंकि उमर जानते थे कि जमीन को पसंद नहीं है बेनमाजी अपने अंदर। अब सुनो, उमर का यह जुमला कहना था। उमर ने कहा, आए जमीन, अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं, तू जमीन सुन ले, इस बूढ़ी मां का तेल वापस करती है या नहीं करती? इस बूढ़ी मां का तेल तेरे अंदर गिर गया, करती है वापस नहीं करती? अगर तूने नहीं कहा तो बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा। इतना कहना था, जमीन के कलेजे से वो तेल दोबारा निकला और निकलकर बूढ़ी मां के कटोरे में आ गया। मेरे दोस्त, बूढ़ी मां के कटोरे में तेल वापस आ गया। जमीन ने कहा, उमर, मेरे ऊपर बेनमाजी को दफन मत करना, मैं तेल बुढ़िया का वापस लौटा देती। मेरे दोस्तों, ऐसा वक्त ना आ जाए, खुदा ना करे अगर किसी को दफन किया जाए तो जमीन वापस बाहर फेंक। इसका मफहूम यही है दोस्तों। बचो, खुदा के वास्ते बचो मेरे दोस्तों। नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे चेहरे नूरानी लगते हैं। जमीन कह रही है, उमर में तेल लौटा दूंगी, लेकिन बेनमाजी को मेरे पे मत भेजना। इससे बढ़कर के और दोस्तों क्या बात होगी। चाहे जलसा एक को खत्म हो या दो को खत्म हो, लेकिन दोस्तों जब यकीन होता है दिलों में कि फजर की नमाज अदा करनी है तो नमाज अदा हो, नमाज अदा होती है। हम ये कोहरा और सर्दी देख रहे हैं, क्या हुसैन की तारीख को भूल गया था इंसान? सर कैसा झुकाया था हुसैन ने। मेरे दोस्तों, झुकता हुआ तो सबने देखा था, कहां अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उठता हुआ किसी ने नहीं देखा था। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। यही गौसे आज़म थे। बगदाद में दाखिल होने वाले थे तो उससे पहले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 7 साल तक गौसे आज़म अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदों पे सजदा करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत और रियादत हो रही है। और गौसे आज़म के पास खाना क्या था? अल्लाह पर क्या आज की बिरयानी जो हम दिला रहे हैं नियाज। मेरे दोस्तों सुनो, तो गौसे आज़म पत्ते खा रहे हैं पेड़ के, अल्लाह पर पेड़ के पत्ते, हरी सब्जियां खा करके 7 साल तक गौसे आज़म अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तारीख में आता है गौसे आज़म ने हरी कच्ची सब्जियों को इतना खाया कि आपकी गर्दन भी हरी हो गई, आपकी गर्दन भी हरी हो गई। मेरे दोस्तों जरा सोचो तो सही, आज हम उस गौसे आज़म के मानने वाले 11वीं तो करते हैं, 11वीं शरीफ की फाता दिलाते हैं, लंगर लुटाते हैं। दोस्तों फकीर का पैगाम है, खुदा की कसम ये दिल पर लिख लो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो तो सुन लो। एक तरफ
طرف کرو اللہ والوں کی نظر و نیاز اور دوسری طرف پڑھو اللہ کی نماز. یہی ہے اسلام, یہی ہے اسلام اور یہی ہے شریعت. دوستو کرامتیں بہت ہیں, وقت نکل جائے کرامتیں چلتی رہیں گی, لیکن فقیر اس چیز کا عادی نہیں ہے صرف کرامت تک تمہیں محدود کر کے چلا جائے. میرے دوستو یاد رکھو ان جلسوں کا مقصد, اس کانفرنسوں کا مقصد, یہ رات کو 2-2 بجے جگنے کا مقصد میرے دوستو ماں کی تعظیم کرو, باپ کا احترام کرو, ماں کی دعائیں لو. کسی نے مجھ سے آ کر کے معلوم کیا تھا حضور ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. ذرا میں کہتا ہوں غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھ لیا ہوتا. غوث اعظم ماں کی کیا خدمت کرتے تھے, کیا عبادت کرتے تھے, خدمت نہ کرتے تھے. ارے جس بریلی میں تم رہتے ہو اسی بریلی والے امام احمد رضا سے معلوم کر لیا ہوتا, اے امام احمد رضا تو نے ماں کی خدمت کتنی کری احمد رضا؟ تو احمد رضا کی خدمتوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ اعلی حضرت کی سمان حیات پڑھو, اتنے بڑے اپنے وقت کے مجدد امام احمد رضا نے بغیر ماں کی اجازت کے کبھی کتاب بھی نہیں خریدی. جب کتاب بھی خریدنا ہوتی امام احمد رضا کو تو اپنی والدہ کی اجازت لیتے. بتائیے کتاب بھی خریدتا ہے تو اپنی ماں کی اجازت لیتا ہے. یہاں تک کہ نفل حج بھی اپنی ماں کی بغیر اجازت کے نہیں کیا, پہلے ماں کی اجازت. اور ہم کیسے ہیں میرے دوستو جو اپنی ماں کا بھی احترام بھول گئے. غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں, یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی آ کر کے معلوم کرنا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے, ماں کی دعائیں کیا ہوتی ہے. مجھ سے معلوم کیا کسی نے حضور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں. خدا کے فضل سے فقیر نے کتاب کا مطالعہ کیا, مطالعہ کر کے اس کو جواب سنایا. بولے خیر و برکت چاہتے ہو گھر کے اندر؟ بولے ہاں حضور خیر و برکت چاہتے ہو. فقیر لفاظی کر کے جانا نہیں چاہتا ہے بلکہ کتاب کے حوالے سے بات پہنچانا چاہتا ہے. بتا دو سارے سنیوں کو گھروں میں خیر و برکت کیسے ہوتی ہے, تو سن لو خیر و برکت کا کوئی اور ماجرا نہیں ہے میرے دوستو. جب ماں ناراض ہو جاتی ہے, باپ ناراض ہو جاتا ہے تو گھر کی خیر و برکتیں اڑ جاتی ہیں. اولیاء اکرام فرماتے ہیں اگر گھروں کے اندر خیر و برکت چاہیے کسی آدمی کو, اور اگر تمہیں شک ہو خدا نہ کرے تو آزما کے دیکھ لینا اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا. 40 دن تک اولیاء فرماتے ہیں, ہمارے اکابرین فرماتے ہیں 40 دن تک جس گھر کے اندر برکت نہ ہو وہ اولاد 40 دن تک محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا جائے. 40 دن کے بعد اس کے گھر میں برکتیں شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. 40 دن تک اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھو, آزما کے دیکھو. اگر تمہارے گھروں میں خیر و برکت نہ ہو تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ بار بار کوئی کام کریں, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, جب بار بار آپ کوئی کام کریں, کبھی ایسا ہوتا ہے کارخانہ ڈالتے ہیں, فیکٹری ڈالتے ہیں, کوئی کاریگر کام کرتے ہیں تو میرے دوستوں کامیابی نہیں ملتی ہے. ان علماء اکرام سے آ کر کے پوچھو. اور ماشاءاللہ جلسے کا حق تو میں دل کی دعا سے کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قاری عبد الماجد صاحب کو سلامت رکھے. انہوں نے جلسے کا واقعی حق ادا کر کے دکھایا ہے. آج نظامت کے اندر بڑی دل سے اور بڑی دل کی گہرائی سے بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ ہمارے شورا حضرات اتنے محبت سے تم تک پیغام سنا رہے تھے, لیکن دوستو کبھی آپ ادھر سے اٹھ کے جا رہے ہیں, کبھی ایک ادھر سے جاتا ہے, لیکن دوستو غنیمت ہے کہ آپ نے شوق سے اب تک میری بات کو سنا. آئیے میرے دوستو کہ کیا ہوتا ہے معاملہ ماں کا. یہ عزیزان ملت اسلامیہ کیا آج ہم ماؤں کی بات کرتے ہیں, سب اولیاء کرام نے ماں کی دعائیں لی ہیں. جب کارخانے ڈالو, فیکٹری ڈالو, تمہیں کوئی کامیابی نہ ملے تو پتہ ہے کامیابی کیسے ملتی ہے. جب کوئی کام میں تمہیں کامیابی نہ ملے تو ماں کا دامن آ کے تھام لینا اور گڑ گڑا کر رو کر کے کہہ دینا اے ماں میں نے بڑے بڑے مولوی سے دعا کرا لی, مجھے کامیابی نہیں مل رہی. جاوید رضا سے دعا نہ کرانا, عبد الماجد سے دعا نہ کرانا, قاری شمشاد سے دعا نہ کرانا. اگر دعا کراؤ تو اپنی ماں سے کہہ دینا اے میری ماں ایک مرتبہ تو دعا کر دے مجھے کامیابی. سبحان اللہ. میرے دوستو اگر کامیابی چاہیے تو اپنے ماں کی دعائیں لے لیا کرو. الحمدللہ ہم کتاب کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہے, انشاءاللہ تمہارے قدم چومیں گی منزلیں. لیکن بہرحال میرے دوستو آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر مجھے جھیل لیجئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, آ کر کے عرض کرنے لگی حضور, گڑگڑانے لگی میری 19 لڑکیاں. کتنی لڑکیاں ہیں؟ 19. آج لوگ 3 میں گھبرا جاتے ہیں, 2 میں گھبرا رہا ہے. ارے مسلمان ہو
اللہ نے تمہیں رسول کا امتی بنایا ہے، غوث اعظم کا غلام تمہیں بنایا ہے۔ 2 لڑکی ہونے کے بعد گھبرا جاتے ہیں لوگ، 3 لڑکی پہ گھبرا جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں لڑکی آتی ہے گھر میں کسی کے تو رحمت لے کے آتی ہے، اور جب گھر سے جاتی ہے تو جنت لے کر کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک فرمان بھول جاتے ہو آپ لوگ۔ بہرحال سنیے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگی عورت، حضور میرے 19 لڑکیاں ہیں، اب اگر 20ویں لڑکی ہو گئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میرا شوہر کہتا ہے مجھے طلاق دے دوں گا اگر 20ویں لڑکی اب ہو گئی۔ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ دوستو کس 11ویں والے کی تم فاتح کرتے ہو؟ سنو، لیکن دوستو کرامت صرف سن کر نہ چلے جانا، کرامت جس کی میں سنا رہا ہوں اس کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرنا۔ غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر آتی ہے عورت، عرض کرتی ہے حضور میری 19 لڑکیاں ہیں، 19 لڑکیاں ہیں، اے میرے حضور غوث پاک، اب اگر 20ویں لڑکی ہو گئی تو میرا شوہر نے کہا ہے میں تجھے پکے میں طلاق دے دوں گا، فائنل بات میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ غوث اعظم کی ولایت کا معاملہ سنو کیا ہے، غوث اعظم کا جلال کیا ہے، غوث اعظم کی نگاہ کا جلال کیا ہے۔ میرے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ کیا کہتا ہے تیرا شوہر اب طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں حضور وہ طلاق دے دے گا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا اے نادان عورت تو کیا کہتی ہے 19 لڑکیاں ہیں تیرے؟ ہاں ہاں میرے 19 لڑکیاں ہیں۔ بولے شوہر طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں ہاں شوہر طلاق دے دے گا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا ارے گھر جا کر کے دیکھ وہ 19 لڑکیاں نہیں بلکہ 19 لڑکے موجود۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ واہ رے غوث اعظم، سبحان اللہ، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، بے شک اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عورت کو یقین نہ ہوا، بولے 19 لڑکیاں ہیں کیا 20 لڑکے 19 لڑکے ہو جائیں گے؟ عورت دوڑی دوڑی آئی، آ کر کے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میرے دوستو میرے غوث پاک کی زبان اور پوری نہ ہو، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اللہ نے اپنی قدرت سے 19 لڑکیوں کو 19 لڑکا بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے دوستو سنو غوث اعظم کون ہے؟ ایک مرد آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور مجھے اولاد چاہیے، حضور مجھے اولاد چاہیے، حضور مجھے اولاد چاہیے۔ بار بار رونے لگا، حضور غوث اعظم خاموش ہے، رونے لگا حضور اولاد دے دو اولاد دے دو، رونے لگا بہت دیر روتا رہا۔ غوث اعظم سے کہنے لگا حضور ایک لڑکا مجھے مل جائے تو میرا سہارا بن جائے گا، ایک لڑکا مجھے عطا ہو جائے میرا زندگی کا سہارا ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہوا جانے لگا، غوث پاک نے فرمایا جا اللہ تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ آمین۔ جب گھر آیا تھوڑے دن نکلے تو اللہ نے ایک خوبصورت لڑکی عطا فرمائی، چکر میں پڑ گئے، پھر دوڑتا ہوا آیا، بولے حضور میں تو لڑکی، حضور میرے لڑکی، اے غوث اعظم میں تو لڑکا مانگنے آیا تھا آپ سے میرا جینے کا سہارا بن جائے گا، اے غوث اعظم میرا سہارا میرا لڑکا ہوگا، حضور یہ تو میرے گھر میں لڑکی آ گئی، اے میرے غوث پاک میرے گھر میں لڑکی آ گئی۔ غوث پاک نے فرمایا نادان کپڑا ہٹا کے دیکھ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ تیرے گھر میں لڑکا موجود ہے۔ بے شک بے شک، جی اللہ اکبر، گھر جا کے دیکھا تو لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ لڑکا موجود ہے۔ بے شک۔ اور بتا دوں یہ اولاد کا معاملہ غوث اعظم کی بارگاہ سے کیسا ملا ہے لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو۔ ایک اور خاتون آئی، آ کر کے عرض کرنے لگی حضور حضور میرے اولاد نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، اور میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں میرے دوستو خدا نہ کرے کسی کی اولاد نہ ہو تو پابندی کے ساتھ غوث اعظم کو دل سے یاد کر کے 11ویں شریف کی نیاز دلائے، ہر جمعرات اور دل کی لگن کے ساتھ جمعرات کو نیاز دلائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کی 11ویں کے صدقے میں اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ آئی عورت آ کر کے عرض کرتی ہے یہ غوث اعظم میرے اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دو، اے غوث پاک مجھے اولاد نہیں ملی ہے، اولاد کی دعا کر دو۔ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر اولاد کی بار بار دعا کراتی ہے اور کہتی ہے غوث پاک خاموش ہے، کہتے ہیں حضور مجھے اولاد مل جائے، حضور مجھے اولاد مل جائے، چیخنے لگی رونے لگی غوث پاک مجھے اولاد مل جائے۔ اب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غوث پاک اے پاک پروردگار تو سے
ایک لڑکا عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے محی الدین، ایک کے قسمت کے اندر اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے ولی غوث اعظم نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تو اس کو 2 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے محی الدین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک نے تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو اس کو 4 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے نفی میں جواب آیا، اے غوث اعظم، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، بولے مولا تو اس کو 5 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر نفی میں جواب آیا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے روتے ہوئے عرض کیا، اے پاک پروردگار، اس کو 7 لڑکے عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے غوث اعظم، اب آگے گنتی مت بڑھانا، کیا ہم نے اس کو 7 لڑکے عطا فرما دیے؟ بے شک سبحان اللہ۔ ارے غوث اعظم، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، بے شک لینے آئی تھی 1 لڑکا، جی بے شک لینے آئی تھی 1 لڑکا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے 5 مرتبہ 6 مرتبہ نفی میں جواب۔ جب غوث اعظم کے آنسو نکل کے دعا ہوئی ہے تو اللہ نے اسی عورت کو 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ بے شک واہ کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، اور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بے شک دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا اور اب تک آپ سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں نے آپ نے کوہرے کی پرواہ کری ہے اور نہ سردی کی پرواہ کری ہے، کیونکہ آپ، مجھے یقین ہے الحمدللہ، سچے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، سچے رسول پاک کے چاہنے والے ہو۔ اور فقیر کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس 11ویں کے سبقے میں پورے اعجاز نگر کے اندر برکت رحمت عطا فرمائے۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، 5 منٹ اوپر آ چکے ہیں۔ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں کیا شان رکھتے ہیں غوث اعظم۔ آج لوگ معاذ اللہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کی فتنوں میں نہ جاؤ، ادھر ادھر کی باتوں کرنے والوں کی فتنوں میں نہ جاؤ، بلکہ غوث اعظم کا مرتبہ کل بھی بڑا تھا، آج بھی بڑا ہے اور قیامت تک بڑا رہے گا۔ اور ہمارا تو ایمان یہ ہے اور ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ اس نشانی کے جو شگ ہیں مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو شگ ہیں مارے نہیں جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، باقی مرتبہ ایک غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اے میرے غوث اعظم، آپ کی شان تو یہ ہے، اے میرے غوث اعظم آپ کا وقار تو یہ ہے، اے میرے غوث اعظم آپ کا جلال کا عالم تو یہ ہے کہ خدا کی قسم جب مستنجد باللہ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، 10 لوگ آپ کے خادم آپ کے ساتھ میں ہیں، مستنجد باللہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اشرفیوں کا تھیلا رکھا، اشرفیوں کے تھیلے کو جب رکھا ہے غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر، تو کہا اے محی الدین، یہ ہماری طرف سے تمہاری طرف انعام ہے۔ جب غوث پاک کو انعام دینا چاہا، مستنجد باللہ نے اشرفیوں کے تھیلے لے ہوئے خادم کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں دیتے ہیں غوث اعظم انکار کرتے ہیں، پھر غوث اعظم کے ہاتھ میں اشرفیہ دیتے ہیں انکار کرتے ہیں، پھر ہاتھ میں دیتے ہیں انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب بار بار انکار کیا تو غوث اعظم کے ہاتھوں میں جب اشرفیوں کو تھیلا دیا تو غوث اعظم نے سیدھے ہاتھ میں ایک اشرفیوں کو تھیلا لیا، جیسے ہی غوث اعظم نے اس تھیلے کے اوپر اپنے ہاتھ کو دبایا اور اشرفیوں کو نچوڑا تو وہ اشرفیاں خون بن کے تیار ہو گئی۔ اب بائیں ہاتھ کے اندر ایک اشرفیوں کو تھیلا لیا اور تھیلا لینے کے بعد غوث اعظم نے اس کو اپنے ہاتھ سے دبایا اور نچوڑا تو وہ اشرفیاں خون بن کے تیار ہو گئی۔ اور غوث اعظم نے جلال میں آ کر کے فرمایا، اے مستنجد باللہ، یہ اشرفیاں نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا خون ٹپک رہا ہے، یہ غریبوں کا خون نکل رہا ہے۔ اے میرے دوستان محترم، غوث اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آج 11ویں شریف کے اندر آنے والوں، غوث اعظم اس کو کہا جاتا ہے جو بچپن میں سورج میں جھک کر دکھائے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو بچپن میں اپنی ماں کی حفاظت کر کے دکھائے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو بچپن میں ایک فقیر سے اپنی ماں کی حفاظت کرے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو 18 پارے بچپن میں استاد کو سنا دے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو حضرت حماد کے مزار پر جا کر کے آپ کے ہاتھ کو صحیح فرما دے اپنی دعا سے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور جو کتب آئے اللہ اکبر اپنے بارگاہ کے اندر غوث اعظم کی شان سنو، جب چور آیا غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر نگاہ ولایت ڈالی تو چور کو کتب بنا دیا، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ ایک چور کو نہیں، 2 چور کو نہیں، بلکہ کئی چوروں کو غوث اعظم نے کتب بنا دیا، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر بارش ہوتی ہو
غوث आजम निगाह डालते आसमान के ऊपर बारिश को रोकते, उसको गौस आजम कहते हैं। बात करे चील आवाज करती जाए, अगर गौस आजम जलाल में आते उस पर निगाह डालते तो गर्दन अलग को गिर जाए, उसको गौस आजम कहते हैं। कोई बच्चा मुर्दा औरत लेकर के आए, उस बच्चे को गौस आजम अगर निगाह डालते तो मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाए, उसको गौस आजम कहते हैं। अगर कब्रिस्तान में गौस आजम चले जाए और आवाज लगाते मुर्दे खड़े होकर के मेरी मदद करो, तो 300 मुर्दे कब्रिस्तान से खड़े हो जाए, उसको गौस आजम कहते हैं। अगर कोई औरत औलाद के लिए आए, उसको औलाद गौस आजम अता करते हैं, उसको गौस आजम कहते हैं। अगर कोई मर्द औलाद के लिए आए, उसके वर्ग को अल्लाह की दुआ के अंदर गौस आजम दुआ को कबूल करा दे, उसको गौस आजम कहते हैं। जो 40 साल तक ईशा के वजू से कदर की नमाज अता फरमाए, उसको गौस आजम कहते हैं। जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को समंदर से निकालते, उसको गौस आजम कहते हैं। जो बचपन के अंदर अपनी माँ के पेट के अंदर से छींक का जवाब दे दे, उसको गौस आजम कहते हैं। जिसके फरिश्ते लब्बैक कहते हैं, उसकी आवाज के ऊपर उसको गौस आजम कहते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं मदरसों के अंदर फरिश्ते, उसको गौस आजम कहते हैं। जो बार बार अल्लाह की बारगाह के अंदर भूखा होकर के इबादत करता है, उसको गौस आजम कहते हैं। जो कदम कदम पे इस्लाम का परचम लहराता है, उसको गौस आजम कहते हैं। जो अपने मुरीदों को कहता है अगर मशरिक में हो तो मशरिक में मैं तेरी मदद करने को तैयार हो, उसको गौस आजम कहते हैं। और जो 11वीं करे, और जो 11वीं गुलाम करे, उन 11वीं के करने वालों को अपने पैर से जो माला माल कर दे, उसे पटाख गौस आजम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, मुसलमानाने एजाज नगर, हजरत अल्लामा जावेद साहब क़िबला। पूरी कमेटी हमारी शाकिर भाई वैस भाई वगैरह जिंदाबाद रहे। परवरदिगार इनको खुशो आबाद रखे, इन नौजवानों को खुशो आबाद रखे। और कारी अब्दुल माजिद साहब जो मेहनत कर रहे हैं, परवरदिगार इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने जुमला स्टेज पर हज़रात हैं, अल्लाह सबके पढ़ने को कबूल फरमाए। हमारे उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एजाज नगर में रहने वालों, जमाना कहीं से कहीं चला जाए, जमाने के फितने कितने ही उठ जाए, लेकिन तुम यही कहना हम कल भी गौस आजम की गुलामी का पट्टा डालते थे और आज भी गौस आजम की गुलामी का पट्टा डालते हैं। हम कल भी गरीब नवाज के गुलाम थे, आज भी गरीब नवाज से गुलाम है। हम कल भी अहमद रजा की चौखट से मांगते थे और आज भी अहमद रजा की चौखट से मांगते हैं। और कल भी हम ताजुश शरिया से दुआ कराते थे, आज भी ताजुश शरिया से दुआ कराते हैं कि खुदा की कसम मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते, अक्ल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वाह क्या हजरत आए बोले चोर कुतुब वाला वाकया सुना। मेरे दोस्तों वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बेशक जी, उलमा इकराम की इजाजत ले लूं। अच्छा, एक शर्त तो सुनाऊंगा मैं, जब आप आए हैं तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। ये वाक़या सुना ईमानदारी के साथ कारी अब्दुल माजिद साहब बैठे हुए हैं, ईमानदारी के साथ दोस्तों हाथ जोड़ करके फकीर रिक्वेस्ट करता है आपसे, खुदा के वास्ते मेरे दोस्तों नमाजों की पाबंदी करो। बोलो, नमाजों की पाबंदी करोगे? पढ़ोगे इंशाअल्लाह? फरिश्तों को गवाह बनाओगे? इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलिए जी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम, मुसलमानाने एजाज नगर, हजरत अल्लामा जावेद साहब क़िबला, 2 मीनार मस्जिद गुलशन रसूल। नारे तकबीर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे गौस आजम के चाहने वालों। खुदा की कसम आज इस गौस आजम की महफिल में आने वालों, इन उलमा इकराम की मेहनत है। फकीर आता है चला जाता है, मैं कहता हूं मुझसे ज्यादा जो तुम्हारे महल के इमाम है उनकी खिदमतें करो, तुम्हारे इमामों की खिदमतें करो, जो तुम्हारे कौम के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। मेरे दोस्तान मोहतरम, आओ आखिरी बात कहकर के मैं गुजर जाऊं कि गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर एक अब्दुल्ला डाकू था, एक याहिया डाकू था।
دونوں بہت اپنے وقت کے مشہور ڈاکو تھے. عبداللہ بھی بہت بڑا ڈاکو, یحییٰ بھی بہت بڑا ڈاکو. اب کیا ہوا میرے دوستو, توبہ کا جب دروازہ کھلتا ہے, جب بات آپ نے چھیڑ دی ہے تو میرے دوستو, اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے آنسو ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جس کے آنسو نکل جاتے ہیں, خدا کی قسم یہ آنسو نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے اس کو موتی سمجھ کے چن لیتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک آنسو نہیں ہوتے بلکہ یہ موتی بن جاتے ہیں. اور جب کوئی اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے تو میرے دوست وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے پڑھا تھا اپنی کتاب کے اندر. یہودی نے کہا تھا جب کوئی توبہ کرتا ہے مسلمان تو پتا ہے ان کے رب کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے. میرے دوستو مطالعہ کرو, کہاں ہیں ہمارے مسلمان. کبھی برقعوں پہ فتنہ, کبھی اذانوں پہ پابندی, کبھی قرآن کی تلاوتوں پہ پابندی ہے, کبھی طلاق کو لے کر کے فتنہ. فقیر کہنا چاہتا ہے تم نبی کے غلام بن جاؤ, شریعت کے پابند بن جاؤ, دنیا تمہاری ہے, زمانہ تمہارا. بے شک صحیح بات ہے جی, بے شک دنیا تمہاری, زمانہ تمہارا. میرے دوستو بات طویل ہو جائے گی, مختصر میں ہی بتا دوں میں آپ کو. یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پتا ہے جب مسلمان کوئی توبہ کرتا ہے سچے دل سے, کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, اگر باقی اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو سنا اس یہودی نے کہا میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے اگر وہ اللہ کا بندہ اپنا ہاتھ کھولے اور کوئی انجان آدمی اس کے ہاتھ میں مٹی لا کر رکھ دے اور جیسے ہی وہ مٹھی کھولے تو اللہ اس مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. میرے دوستوں مسلمان تو کل بھی فتح یاب تھا, آج بھی فتح یاب ہے, لیکن افسوس دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرات میرے دوستو شریعتوں کی پابندی کرو, منزل تمہارے قدموں کے نیچے. بے شک بے شک. آج ہم زیادہ ہو کر کے رسوا ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. کبھی یہ قانون, کبھی وہ قانون, کبھی یہ باتیں, کبھی وہ باتیں. میں کہتا ہوں کتنی کرسیاں آ جائیں, کتنی حکومتیں آ جائیں, لیکن خدا کی قسم اگر تمہارا نبی کا عشق تمہارے دلوں میں انگڑائی لے رہا ہے اور شریعت کے اگر تم پابند بن کر سامنے آ گئے تو سپوں کی سپیں اسٹیشنوں پہ نمازیوں کی دکھے گی, اسٹیشنوں پہ نمازیوں کی. کون کہتا ہے کہ مسلمان کو بتا دیا جائے گا؟ ارے ہے قول محمد, ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. بے شک قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے دوستو سنو آخری بات جو میں چھوڑ کے بتا رہا تھا. عبداللہ ڈاکو اور یحییٰ ڈاکو تھے غوث اعظم کے زمانے کے اندر, بہت بڑے اپنے وقت کے ڈاکو, لیکن جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے عبداللہ کا تو عبداللہ نے توبہ کری اللہ کی بارگاہ میں, بولا میں توبہ کرتا ہوں, صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں, میں نے لوگوں کے مال کو لوٹا, میں نے نہ جانے کتنے کے مال کو گھسوٹ لیا, مولا میں توبہ کرتا ہوں میں اپنی گناہ کی. اب دل سے رونے لگے ہیں عبداللہ ڈاکو. اللہ اکبر. ادھر یحییٰ ڈاکو کے پاس جاتے ہیں, یحییٰ میں نے توبہ کری ہے, تو بھی توبہ کر لے, ہم نے اپنی پوری عمر چوری ڈاکو کے اندر نکال دی ہے, ڈکیتی میں نکال دی ہے, توبہ کر لے یحییٰ. اللہ اکبر. یحییٰ نے کہا میں آج نہیں کروں گا, میں بھی کل توبہ کر لوں گا, ہم نے پوری عمر ڈاکو ڈکیتی کے اندر نکال دی. اب عبداللہ ڈاکو روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, زاروں قطار روتا ہوا بغداد کے چوراہے پر آتا ہے. چوراہے پر دیکھتے ہیں لوگ چیخے مار مار کر عبداللہ ڈاکو رونے لگا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگ کہنے لگے یہ مجنون ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, لوگوں کی بددعائیں اس نے لی ہے, اس نے مال کو لوٹا ہے, ڈکیتی کری ہے, یہ پاگل ہو گیا. پاگل ہونے کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر. لوگ کہہ رہے تھے چوری ڈکیتی کرتا تھا, چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے عبداللہ کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے تو میرے پیر سے ملا دے, یا اللہ تو مجھے میرے پیر سے ملا دے, یا اللہ میرے پیر سے ملا دے. عبداللہ ڈاکو چوراہے پر ہے, ادھر یحییٰ اپنے مقام کے اوپر ہے. تیسرے ایک اور ڈاکو جو اپنے وقت ان سے بھی بڑے ڈاکو تھے, ان کو چوراہے پر آنا ہوا, چوراہے پر گزر ہوا ان بڑے ڈاکو کا. ان دونوں سے بڑے ڈاکو تھے, بہت بڑی ڈکیتی مشہور تھی. عبداللہ نے ان کے دامن کو پکڑ لیا, اب پکڑ کے کہنے لگے تم ہی میرے پیر ہو, تم ہی میرے پیر ہو. وہ سب سے بڑے ڈاکو کہنے لگے یہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو سب سے بڑا ڈاکو ہوں, یہ مجھے پیر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو, مجھے میں پیر نہیں ہوں.
اور نے کہنے لگے نہیں نہیں تم ہی میرے پیر ہو، تم ہی میرے پیر صاحب ہو، نہیں بولے مجھے چھوڑو، چھوڑ کر کے کہنے لگے وہ بڑے ڈاکو، اے عبداللہ اچھا میں تم سے وعدہ کر کے جاتا ہوں، ابھی میں آتا ہوں دوبارہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے، مجھے چھوڑ دو۔ عبداللہ ڈاکو نے چھوڑ دیا، چوراہے پر گڑ گڑا رہا ہے میرے پیر کب آئیں گے، میرے پیر کب آئیں گے، چھوڑ دیا۔ بڑے ڈاکو گئے، جا کر کے جیسے ہی پہنچے اپنے قافلے کے اندر ڈاکو ہو گئے تو کہا ایسا ایسا واقعہ میرے سامنے پیش آ گیا، آپ کے مرید جو تھے ڈاکو انہوں نے کہا سب کو چھوڑو سردار، آج ہم چوری کہیں اور نہیں کریں گے بلکہ بغداد کا محی الدین ہے اس کے ہاں بڑا قیمتی سامان ہے، بڑا قیمتی سامان موجود ہے، آج ہم چوری وہاں کریں گے۔ وہی بڑے ڈاکو بولے نہیں نہیں کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، بولے کچھ گڑبڑ نہیں ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم رستہ ڈال دیں گے، کوئی گڑبڑ ہو تو رستے کو ہلا دینا، ہم اندر آ جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، مختصر یہ پہنچے سارے ڈاکو، بڑے ڈاکو ان کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ اب یہی بڑے ڈاکو ہیں جیسے رستے سے چل کر غوث پاک کے گھر میں جاتے ہیں، غوث پاک گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر آئے، اب میرے دوستوں 11ویں منانے والوں پہچانو بغداد والے کی فضیلت کیا ہے، پہچانو بغداد والے کی عظمت کیا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بغداد والے کی نہ عظمت کا جواب ہے نہ بغداد والے کے گھر کا جواب ہے۔ جب گھر کے اندر آئے ہیں یہ ڈاکو بڑا والا، اب جیسے گھر میں آیا غوث پاک کے سامان کو ہاتھ لگایا، ادھر رسہ پکڑ رکھا ہے، کوئی بات ہوگی تو ہلا دوں گا۔ اب جیسے ہی غوث پاک کے سامان کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی سامان کو ہاتھ لگایا اللہ نے فوراً آنکھوں کی روشنی ختم فرما دی، اس ڈاکو کی آنکھوں کی روشنی ختم، رونے لگا، رسہ ہلانے لگا، کوئی جواب نہیں آ رہا، بار بار رسہ ہلاتا کوئی جواب نہیں آ رہا، فوراً رسے کو چھوڑا، سامان کو چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میں توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ قبول فرما لے، اب میں چوری نہیں کروں گا، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فوراً دوبارہ روشنی عطا فرما دی، سبحان اللہ، پھر روشنی آ گئی، لالچ پھر پیدا ہوا، حرص پھر پیدا ہوا، پھر سامان کو ہاتھ لگایا، بولے روشنی تو آئی گئی ہے پھر سے میں چرا لوں، اب تھوڑی ہوگا کچھ، پھر جیسے ہی سامان کو ہاتھ لگایا اللہ نے پھر روشنی ختم فرما دی۔ اب روشنی ختم ہوئی، اب روشنی نہیں آتی، بار بار گڑ گڑاتا ہے، بار بار گڑ گڑاتا ہے، روشنی نہیں آتی۔ اب سامنے سے اللہ اکبر بغداد کے تاجدار غوث اعظم چلے آ رہے ہیں، اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے آ کر کے کہا اے محی الدین اللہ کا حکم ہے کہ اس بغداد کے اندر ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے، اب بغداد